اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی سیاح لا مقام سرور انس و جاں شاہد ما طغی رازدار ما اوحا سر الاسرار سید الابرار احمد مختار حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن کریم والفرقان حمید کی جو آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیا مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو بیان کیا، ایک تقوی و پرہیزگاری کو بیان کیا، اور دوسرا ایک تقوی کو بیان کیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم نماز کے اندر ہر روز ہر رکعت کے اندر یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر کوئی شخص سیدھے راستے پر چل رہا ہے تو وہ استقامت کی دعا کرتا ہے۔ تو سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، باری تعالیٰ وہ راستہ یا ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو 5واں پارہ سورہ نساء اور آیت نمبر 70 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ ان میں سے پہلا گروہ انبیاء کا گروہ ہے، انبیاء علیہم السلام انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا صدیقین کا گروہ ہے جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہ شہداء، جو شہداء ہیں وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وہ صالحین، کہ جو اللہ کے نیکوکار لوگ ہیں، صالحین لوگ ہیں، جو اولیاء ہیں، ان کا ذکر کیا۔ یعنی ہم ہر روز نماز کے اندر جس سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، وہ سیدھا راستہ ان 4 گروہوں کا راستہ ہے۔ انبیاء کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، یعنی انبیاء کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ سیدھا راستہ ہے، شہداء کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور اولیاء کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اگر بات صرف نبیوں تک ہوتی تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کے بعد صدیقین کا ذکر نہ کرتا۔ اگر بات صدیقین تک ہوتی تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ شہداء کا ذکر نہ کرتا۔ اگر بات 3 گروہوں تک ہوتی اور اولیاء کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام اور مرتبہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ صالحین کا لفظ بیان نہ کرتا۔ فرمایا کہ یہ 4 طرح کے گروہ ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں، انعام یافتہ لوگوں کی یہ جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ایک تو اللہ سے ڈرو
اور دوسرا جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جو سچے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، تم ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی سنگت اختیار کرو، ان کے پاس جایا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، اور جب تمہیں انعام اللہ کی طرف سے یہ مل چکا ہے، اور جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی دولت مل چکی ہے، جب اللہ کی طرف سے تمہیں تقوی اور طہارت کی دولت مل چکی ہے، تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ پھر نصیحت حاصل کرنے کے بعد جو ظالم لوگ ہیں، فاسق اور فاجر لوگ ہیں، جو بدکار لوگ ہیں، جو گناہگار لوگ ہیں، تم جو ہے ان کے پاس بیٹھا نہ کرو۔ اس لیے نہ بیٹھا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان عطا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیدھے راستے کے اوپر چلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں انعام یافتہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ جب تمہیں ایمان بھی مل چکا، تقوی اور طہارت بھی مل چکا، اور جب تم نیکی کے راستے پر لگ چکے ہو، تو پھر دوسری بات اللہ نے فرمائی فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اب تم نے جو ہے وہ ظالم لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا۔ جو ظالم لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، جو گناہگار لوگ ہیں، تم نے ان کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، تم نے ان کے پاس بیٹھنا نہیں، بلکہ تم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، ان کے پاس بھی بیٹھ جائیں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہم آپ ان کی اصلاح کریں گے۔ اگر ان کی اصلاح کرتے کرتے خود جو اپنا بیڑا غرق ہو جائیں۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا تھا، نبی کا بیٹا تھا، لیکن اس کے باوجود جب وہ فاسق لوگوں کے اندر بیٹھا، جب وہ کفار کے اندر بیٹھا اور بری صحبت اس نے اختیار کی، تو خاندان نبوتش گم شد، کہ اس نے اپنی نبوت کا یا خاندان نبوت کا جو نام تھا وہ اس نے ختم کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ نوح علیہ السلام بار بار اپنے بیٹے کی بات نہ کرو، اس لیے کہ وہ آپ کے دین سے نکل چکا ہے، آپ کے تربیت سے نکل چکا ہے، آپ کی صحبت سے نکل چکا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا صحبت صالح تورا صالح کنر، اور صحبت طالح تورا طالح کنر، انسان اچھے بندے کی صحبت جو ہے وہ تجھے نیک بنا دے گی، اور برے انسان کی صحبت جو ہے وہ تجھے جو ہے وہ برا بنا دے گی۔ صرف ایک حدیث میں پڑھتا ہوں شروع میں، حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے، مشکات شریف کی یہ روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مثل جلیس الصالحین والسوء، اچھے بندے کی مثال اور برے بندے کی مثال حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح ہے کا حامل المسک، کہ اچھا بندہ اس کی صحبت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ کستوری بیچنے والا ہے، عطر بیچنے والا ہے، خوشبو کی اس کی دکان ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھے بندے کی مثال کستوری بیچنے والے کی طرح ہے، اگر تو اس کے پاس جائے گا تو 3 مرحلے ہوں گے، یا تو وہ خود جو ہے خوشبو تمہیں لگانے کے لیے دے دے گا، تھوڑی خوشبو دے، زیادہ دے، ہدیے کے طور پر تمہیں دے دے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، اگر وہ نہیں دیتا تو دوسری صورت یہ ہے کہ تو اس سے خوشبو خرید لے گا۔ اگر تیرے پاس گنجائش بھی نہیں اور اگر وہ بھی نہیں دیتا، فرمایا لیکن پھر بھی اگر تو عطار کے پاس سے گزر جائے گا، عطر کی دکان کے پاس سے گزر جائے گا اور خوشبوئیں بیچنے والے کے پاس سے گزر جائے گا، تو ان تجد ریحا طیبا، تو تیرا دماغ جو ہے خوشبو کی جو خوشبو کے ساتھ معطر ہو جائے گا، اور وہاں سے تو اچھی خوشبو پائے گا، تیرے ذہن کو ایک سکون ملے گا۔ فرمایا یہ نیک بندے کی مثال ہے، یہ نیک بندے کی مثال ہے۔ اور برے بندے کی مثال کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے نافع الکیری، کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ بٹی والا ہو، اگر کسی بندے نے بٹی لگائی ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اس کے بعد جا کر بیٹھتا ہے تو ان تحرک ثیابک، تو اپنے جو تیرا لباس ہے تو اپنے لباس کو جلائے گا۔
یعنی جتنے مرضی آپ لباس جو ہے اپنا کپڑا جو ہے وہ آپ سمیٹ کر بیٹھیں، لیکن پھر بھی وہاں سے کچھ نہ کچھ چنگے چنگاریاں جو ہیں وہ تیرے لباس کو خراب کر دیں گے۔ اور اگر تو وہاں پر بیٹھتا نہیں لیکن وہاں سے گزر جاتا ہے، بٹی لگی ہوئی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تجدا ریحا خبیثا، کہ وہاں سے تو جو ہے ایک بدبو پائے گا۔ تو اسی طرح جو برے لوگ ہوتے ہیں اگر آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو انسان کے عقائد خراب ہوتے ہیں، انسان کے نظریات خراب ہوتے ہیں، اور انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، لیکن جب بری صحبت اختیار کرتے ہیں تو نماز سے چلے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے، لیکن جب بری صحبت کے اندر بیٹھے تو انہوں نے اپنا قرآن پڑھنا بھلا دیا۔ قرآن یاد رکھنے کے باوجود، حافظ قرآن ہونے کے باوجود وہ لوگ قرآن پاک کو بھلا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے صحبت صالح ترا صالح کنا، کہ انسان اچھے انسان کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، اور برے انسان کی صحبت جو ہے وہ تجھے برا بنا دے گی۔ اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ان کی مثنوی شریف پڑھیں، فارسی کے اندر ہیں، اور اس مثنوی شریف کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بیٹھے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بیٹھے، او نشینت با حضور اولیاء، تو اسے کہیں کہ جو اولیاء ہیں ان کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں، میں کس کے ساتھ بیٹھوں؟ اللہ کے ساتھ بیٹھوں، تو اللہ کے ساتھ بیٹھنا ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، اعضاء سے پاک ہیں، ہاتھوں سے پاک ہیں، اور جسم و جسمانیت سے لتا پیچھے کر، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں، او نشینت با حضور اولیاء، اسے چاہیے کہ اولیاء کے پاس بیٹھا کریں، اولیاء کے پاس بیٹھا کریں۔ اولیاء کن کو کہا جاتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ والوں کے نشانی یہ ہیں، اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھا جائیں تو انسان کو اللہ یاد آ جائیں، انسان کو خدا یاد آ جائیں۔ تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں۔ اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ یہ میں نے بہت بڑی بات کی ہے، اب اس کو بڑی توجہ سے سمجھنا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، جو بندہ ایک لمحہ کے لیے اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھتا ہے، ایک لمحہ کے لیے، ایک گھڑی کے لیے اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھتا ہے، صحبت با اولیاء، اولیاء کی صحبت اختیار کرتا ہے، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، تو 100 سالہ بغیر دکھلاوے کی عبادت جو اس نے کی ہوں، یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جس وقت میں نے یہ شعر پڑھا تو طالب علمی دور کے اندر میں یہ سوچتا رہا کہ ایک طرف وہ آدمی ہے کہ جس نے 100 سال اللہ کی عبادت کی ہیں، نفل پڑھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، رکوع سجود کیے ہیں، ہر کام کیا، 100 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا اور ریا کے بغیر عبادت کرتا رہا، دکھلاوے کے بغیر عبادت کرتا رہا۔ ایک طرف وہ 100 سال کی عبادت ہے اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندے کے پاس، اللہ کے ولی کے پاس ایک لمحے کے لیے بیٹھنا، یہ 100 سال کی عبادت سے افضل کیسے ہو گیا؟ یہ 100 سال کی عبادت سے افضل کیسے ہو گیا؟ ایک طرف 100 سالہ عبادت ہیں اور ایک طرف
جو ہے وہ ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا ہے، تو یہ افضل کیسے ہو گیا؟ تو پھر ہم نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی۔ بخاری شریف کے اندر جب ہم نے یہ پڑھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو بڑا فاسق اور فاجر تھا، جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب اس کے دل کے اندر آیا کہ ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف کر دیں۔ کسی سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ تو کہا تو انہیں 99 قتل کیے ہیں، تجھے کس طرح اللہ معاف کرے گا؟ آپ نے سنا ہوگا، بڑی مشہور ہے، میں شارٹ کٹ کرتا ہوں۔ کہا تجھے کیسے اللہ معاف کرے گا؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہوئی کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اس نے کسی سے پوچھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، کوئی راستہ بتاؤں۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے اس کے دوست نے کہا کہ یہ فلاں بستی کے اندر چلا جا، وہاں پر کچھ اللہ والے رہتے ہیں، وہاں پر کچھ اللہ والے رہتے ہیں، کچھ نیک لوگ رہتے ہیں۔ جب تو نیت گھر سے کر کے نکلے گا تو ان کے پاس جانا، پھر واپس نہ آنا۔ اور وہ اپنے گھر سے نیت کر کے نکلا کہ میں اللہ والوں کے پاس جا رہا ہوں۔ راستے کے اندر وہ فوت ہو گیا۔ ایک طرف سے جنت کے فرشتے آ گئے، دوسری طرف جہنم کے فرشتے آ گئے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، 100 آدمیوں کا یہ قاتل ہے، ہم اس کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ اگرچہ 100 قتل کیے ہیں لیکن جا رہا تھا توبہ کی نیت سے اللہ والوں کے پاس، لہذا ہم اس کو جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ دونوں طرح کے ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں تم دونوں طرف سے زمین کی پیمائش کر لو، دونوں طرف سے زمین کی پیمائش کر لو، اور یہ دیکھو کہ یہ جس بستی کے قریب ہوگا، اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہوا تو تم اس کو جنت کے اندر لے جانا، اور اگر یہ گناہ گار لوگوں کی بستی کے قریب ہوا تو تم جہنم کے فرشتوں اس کو جہنم کے اندر لے جانا۔ جب ملائکہ پیمائش کرنے لگے تو حدیث کے لفظ یہ ہیں عربی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہ حکم دیا کہ زمین تو سکڑ جا، اللہ والوں کی طرف جو زمین تھی اس کو حکم دیا تو سکڑ جا، وہ زمین سکڑ جاتی ہے اور ایک بالشت سکڑتی ہے، ایک بالشت سکڑ جاتی ہے۔ اب وہ فرشتے پیمائش کرنے لگے، جہنم کے فرشتوں نے بھی پیمائش کی، جنت کے فرشتوں نے بھی پیمائش کی، تو جنتی کہنے لگے یہ ایک بالشت جو ہے وہ اللہ والوں کی طرف تھا، یہ ایک بالشت اللہ والوں کے زیادہ قریب تھا، یہ ایک بالشت زیادہ اللہ والوں کی طرف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کو جو ہے وہ جنت کی طرف لے جائیں۔ پھر مجھے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس شعر کی سمجھ آئی کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اس نے 100 سال کوئی نماز نہیں پڑھی تھی یا کوئی اس نے نیکی کے کام نہیں کیے تھے، تھا وہ فاسق اور فاجر، 100 آدمیوں کا قاتل تھا، لیکن اللہ والوں کی طرف گیا تو بخاری کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش فرما دی۔ تو اللہ والوں کی صحبت کے اندر اگر کوئی بندہ ایک لمحے کے لیے بیٹھتا ہے تو یہ 100 سال کی جو بغیر دکھلاوے کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ افضل کس طرح ہے؟ ذرا توجہ، یہ افضل اس طرح ہے کہ اگر کوئی بندہ 100 سال عبادت کرتا ہے اللہ کی، 100 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اپنی رحمت۔ اگر کوئی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، نیکی کے کام کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے، اللہ کے انوار و تجلیات اس بندے کے اوپر اترتے ہیں۔ اور دوسری طرح جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی صحبت 100 سال سے افضل کس طرح ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ جب بندہ 100 سال عبادت کرتا ہے، عام بندہ، تو اس کی عبادت کے اندر اس کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات گناہ بھی کر لیتا ہے،
اور ان گناہوں کی وجہ سے اللہ اور بندے کے درمیان حجابات آ جاتے ہیں اور بندے کے اوپر وہ اللہ کا نور نہیں اترتا جو اترنا ہوتا ہے. یعنی سادے لفظوں میں یہ کہے کہ 100 سال اس نے عبادت کی ہے، اس کے اوپر اللہ کا جو نور اترا ہے وہ اس کی طاقت کے مطابق اترا ہے، اس کی عبادت کے مطابق اترا ہے، اس کے جسم کے مطابق اترا ہے. اور دوسری طرح جو اللہ کا ولی ہے اس کے اوپر جو اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوئی ہے وہ اس کے ظرف کے مطابق ہوئی ہے، اس کی عبادت کے مطابق ہوئی. اس کو جو اللہ کا قرب حاصل ہوا تھا اس کے اعتبار سے اللہ نے اس کے اوپر اپنی رحمت کی بارش فرمائی ہے. تو کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، کہ بندے اگر ایک لمحے کے لیے کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ جائے گا اور بیٹھ کر اخلاص کے ساتھ اپنے نگاہ کے اوپر اپنے دل کے اوپر قابو پا لے گا تو جو اللہ کے نور کی بارش اللہ کے ولی کے اوپر ہو رہی ہے، جس طرح وہاں پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اسی طرح اس بارش سے تجھے بھی حصہ ملتا رہے گا، تجھے بھی فیض ملتا رہے گا، تجھے بھی اس ظرف کے اعتبار سے اب تیری اپنی طاقت نہیں رہی، اب تو اس کے حصار کے اندر آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ جو تجھے نواز رہا ہے وہ ان ولیوں کے جو ہے وہ ظرف کے مطابق نواز رہا ہے. قرآن کے اندر وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِينِ کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایک سورہ ہے، اس کا نام ہے کہف، غار کا نام، جہاں صحابہ کہف کا واقعہ اکثر بیان کرتے ہیں. میں اس طرف تو نہیں جاتا لیکن باتوں سے بات آ گئی. جو فیض، جو نور، جو تجلیات ولیوں کے اوپر اترتی رہی وہی تجلیات اس کتے کے اوپر بھی اترتی رہی. اب بڑی ذرا توجہ کرنی ہے. قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ باقرہ. کیا نام ہے سورت ہے؟ باقرہ. اب باقرہ ایک گائے کو کہا جاتا ہے، کوئی خاص کمال نہیں تھا، گائے کے اندر اپنا کیا کمال ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ باقرہ نازل کی ہے. قرآن کی ایک سورت ہے سورہ نمل. نمل جو ہے وہ چونٹی کو کہا جاتا ہے. اللہ نے اپنے کلام کا نام، سورت کا نام چونٹی کے نام کے اوپر رکھا. قرآن کے اندر ایک سورت ہے عنکبوت. عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے. قرآن کے اندر اس سورت کا نام ہے سورہ عنکبوت. قرآن کے اندر ایک سورت ہے، سورت کا نام ہے سورہ فیل. فیل ہاتھی کو کہا جاتا ہے اور اللہ نے اپنی سورت، اپنے کلام کا نام ہاتھی کے نام کے اوپر رکھا ہے. اے باری تعالیٰ، اتنی بڑی تیری کائنات ہے، کبھی تو اپنی سورت کا نام باقرہ رکھتا ہے، کبھی نمل سورت کا نام ہے، کبھی عنکبوت نام ہے، یعنی کبھی چونٹی کے نام کے اوپر، کبھی مکڑی کے نام کے اوپر، کبھی گائے کے نام کے اوپر، اسی طرح کبھی ہاتھی کے نام کے اوپر. اور جہاں پر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا کہ کہف غار کو کہتے ہیں. اے باری تعالیٰ، تجھے کیا ضرورت ہے ایک غار کے نام کے اوپر اپنا کلام کا نام رکھنے کی؟ بات سمجھ آئی ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں تم غیر اللہ کے پاس جاتے ہو تمہیں کیا ملتا ہے. میں انہیں کہتا ہوں تم قرآن پڑھو تو صحیح، تمہیں قرآن سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ نے گائے کے نام کے اوپر اپنی سورت کا نام رکھا اس لیے کہ گائے عام گائے نہیں تھی، وہ گائے عام گائے نہیں تھی، ایک یتیم بچے کی گائے تھی. اس نے محنت کی اور اس نے اللہ کی عبادت کی. اس کی موت کا وقت آ گیا تو صلے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کے لیے اس گائے کے اندر برکت رکھ دی. اور پھر جب ایک قتل ہوا، لوگ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے آئے تو اللہ نے کہا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر وہ قاتل کے اوپر، جسم کے اوپر لگائیں، وہ زندہ ہو کر بتا دے گا مجھے قتل کس نے کیا. بات لمبی ہے لیکن دو باتیں اس سورت کے اندر واضح طور پر ہیں. ایک تو یہ ثابت ہوا کہ ایک ہے اللہ کے نبی کا معجزہ، اللہ کے نبی کا معجزہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی جو ولیہ تھی، نیک بندی، اس کی کرامت کا اظہار ہوا. اللہ نے اپنے کلام کا نام ہی گائے کے نام کے اوپر رکھ دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت اس طرح کرتا ہے کہ اگر اس کی حفاظت کے طور پر درمیان میں گائے جانور بھی آ جاتا ہے اللہ اس کے نام کے اوپر اپنے کلام کا نام رکھ لیتا ہے. ایک ہے سورہ
نمل، نمل چونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورہ نمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے اور ایک لشکر لے کر جا رہے تھے، 3 میل کا فاصلہ تھا۔ ایک چونٹی نے یہ کہا قال النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ چونٹی یہ کہنے لگی کہ اپنی سوراخوں کے اندر چلے جاؤ، کہ اس پوری صورت کے اندر چونٹی کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور جو ہے اس چونٹی کی آواز کو سن لیا، چونٹی کی آواز کو سن لیا۔ تو جس کی آواز کو اللہ کے نبی نے سنا تو کائنات میں اس چونٹی کے نام پہ سورت رکھ کر بتایا کہ اللہ کے نبی کی سماعت کتنی تیز ہوتی ہے، کہ آج دنیا کے اندر کوئی ایسا آلہ نہیں بنا کہ جس سے چونٹی کی آواز کو کنٹرول کیا جا سکے، دور کے ساتھ جو ہے وہ سنا جا سکے۔ لیکن اللہ کے نبی کا یہ معجزہ تھا کہ 3 میل دور چونٹی کلام کرتی ہے، اللہ کے نبی اس کو سن کر اپنے لشکر کو جو وہ کھڑا کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا اور کہا کہ مجھے بلقیس کا تخت چاہیے، اور پھر وہ سارا واقعہ اس کے اندر موجود ہے۔ چونکہ اس صورت کے اندر اللہ کے نبی کی شان کا بیان ہے، اللہ کے نبی کی شان کا بیان ہے، اور شان کا اظہار وہ چونٹی کے ذریعے اللہ نے سورت کا نام رکھ دیا چونٹی۔ پھر سورت کا نام ہے ایک عنکبوت۔ عنکبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے، سورہ عنکبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکڑی، کس کو کہتے ہیں؟ مکڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے وہ اس غار کے اندر گئے جسے غار سور کہا جاتا ہے، وہاں پر مکڑی آئی اور مکڑی نے آ کر جو ہے وہاں پر جالا بنا لیا، مکڑی نے آ کر وہاں پر جالا بنا دیا۔ مکڑی بظاہر اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، لوگ اپنی عمارتیں بناتے ہیں اور بڑے بڑے وہاں پہ مٹیریل ڈالتے ہیں، بڑے بڑے انجینئرنگ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ لوگ عمارتیں بناتے ہیں بڑی بڑی مضبوط ہیں، لیکن ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اور اس کو جو ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت قرآن کے اندر موجود نہیں تھی، مکڑی کا ذکر کرنے کی ضرورت موجود نہیں تھی، لیکن اللہ نے قرآن کے اندر مکڑی کا ذکر کیا، اس لیے کیا کہ مکڑی نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی ہے، مکڑی نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی ہے۔ اے مکڑی، ہے تو چھوٹا سا جانور، ہے تو چھوٹا سا کیڑا، تیری اپنی تو کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن تیری نسبت ہو گئی ہے نبی کے ساتھ، تو میں قرآن کے اندر سورت نازل کر کے اس سورت کا نام رکھوں گا تیرے نام کے ساتھ۔ پھر ایک سورت کا نام ہے ہاتھی، فیل جس کو کہا جاتا ہے، فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی۔ ہاتھی کی اپنی کون تعریف کرتا ہے، لیکن یہاں پر ہاتھی سے مراد ابرا کا لشکر تھا، ابرا کا لشکر تھا۔ وہ لشکر آیا اور آ کر جو ہے وہ خانہ کعبے کو گرانے کی نیت سے آیا، اللہ نے ابابیلیں بھیجی، اللہ نے ابابیلیں حفاظت کی، اور جو پورا واقعہ ہوا اس پورے واقعے کی عکاسی کرتے ہوئے سورت کا نام رکھا سورہ فیل۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہا کہ جو میرے گھر کے ساتھ بغاوت رکھے گا، عداوت رکھے گا، وہ جس طریقے کے ساتھ بھی آئے گا میں اس کو اتنا ذلیل کر دوں گا کہ اس کے نام کے اوپر سورت رکھوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ابرا بادشاہ کتنا ذلیل بادشاہ تھا، جو اللہ کی خدائی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اپنے انداز کے اندر ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا۔ اللہ نے کہا میں نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس سورت کا نام رکھتا ہوں فیل۔ اور آخر میں ایک سورت جو میں نے بتایا کہف، کہف کا نام اس لیے رکھا کہ غار ہوتا ہے، پہاڑ ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے پتھروں کی، غاروں کی بات کرنے کی اور غاروں کے نام کے اوپر سورت کا نام رکھنے کی۔ کہا یہ غار معمولی غار نہیں تھا، یہ غار معمولی غار نہیں تھا، چونکہ اس غار کے اندر میرے ولی آ کر ٹھہرے اور میرے ولی 309 سال تک سوئے رہے اور ان کے قدم یہاں پر لگ چکے ہیں، لہذا میں نے اپنا کلام نازل کرنا ہے اور اس کے پورے واقعے کو بیان کرنا ہے۔ اور جب واقعہ
بیان کروں گا تو اس سورت کا نام رکھوں گا سورہ کہف، تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی شان بھی کیسے ظاہر کرتا ہے اور اپنے ولیوں کی شان کو بھی کیسے ظاہر فرماتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کے پاس جانا نہیں چاہیے، وہاں پہ ملتا کیا ہے، وہاں پہ جا کے وقت ضائع کرتے ہو۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں۔ اور مولانا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شنیدم کے در روز امید و بیم، شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنیکاں بے بخشت کریم، کہ میں نے سنا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بروں کو نیکوں کی وجہ سے معاف فرما دے گا، بروں کو نیکوں کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ کس طرح میاں صاحب فرماتے ہیں کہ پانی اتے لویا تردا لکڑا نال لگے ہوں، کتے جنت جان محمد چنگیا نال لگے ہوں، پائے اصحاب کام روزے چند با مردہ نشست، اصحاب کاف کا کتا چند دن اللہ والوں کے پاس بیٹھا تو وہ نیک ہو گیا اور قرآن کے اندر اس کا ذکر آ گیا، وگرنہ کون ہے جو اپنے گھر کے اندر مہمانوں کا ذکر کرے اور ساتھ یہ بھی کہے کہ ان کا کتا بھی ساتھ آیا تھا۔ اللہ نے قرآن کے اندر کتے کا ذکر کیا اور کہا کہ قلبہم باسط، آج بھی اس کی تاثیر دیکھ لیں۔ اب سحری کے وقت کسی وقت بھی آئے کتا کوئی راستے میں آئے تو اب اسی وقت یہ سورت پڑھیں، یہ آیت پڑھیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، ایک تو کتا خاموش ہو جائے گا اور دوسرا وہ اپنا راستہ بدل دے گا، کتا خاموش بھی ہو جائے گا۔ بات صحابہ کاف کے کتے کی، ہزاروں سال پہلے کے کتے کی ہے، لیکن آج بھی آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ دیکھ لیں کہ جب کوئی کتا سامنے آئے آپ اسی وقت پڑھیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِينِ، ایک تو وہ خاموش ہو جائے گا اور دوسرا قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے کے کتے کا نام لیا ہے لیکن اس کتے کا ادب کرتے ہوئے آج کے کتے بھی اپنا راستہ بدل کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔